أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الكونين رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المطهرين المنتجبين المنتخبين، والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزان محترم، اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں، عزاداران مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، آپ تمام حضرات کی خدمت میں I extend my condolences on this sad occasion of Imam Hussain alayhi salam's azadari. It's an honor for me and to be here in front of you reciting this Ashra Ula, the first Ashra of Muharram. And inshallah, with the help of Allah subhanahu wa ta'ala, with the help of Al Muhammad alayhimus salam, we'll try and commemorate the shahadat of our third Imam, Imam Hussain alayhi salam. And at the same time, we'll try to remember his mission, his aim, his goal, and purpose of his journey from Medina to Karbala, and from Karbala to Malai Ala, to Allah subhanahu wa ta'ala. It's a very big, great opportunity for all of us to be here, sitting in this Imam Bara, Imam Bargah. It's really, really a great opportunity. If only we knew and understood the importance of this azadari that we have been given as a nemat or blessing by Allah subhanahu wa ta'ala. So, without further ado, I would
like to first of all talk about the importance of girya, importance of crying over Imam Hussain alayhi salam, and then we'll discuss the inshallah topic that I want to discuss during these 10 days or 12 majalis inshallah. And then inshallah briefly, if time permits, inshallah we'll start our topic from today, because there is so much to talk about. لائٹ جو ہے وہ ہائیڈ اینڈ سیک جو ہے وہ کھیل رہی ہے، تو ابھی انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ صحیح ہو جائے اور ہم پورے کنسنٹریشن کے ساتھ جو ہے اس کو آج کی مجلس کو جو ہے وہ سن سکیں. عزیزان محترم، آپ یہ غور کریں، دیکھیں کہ کہیں بھی کوئی بھی دنیا میں قوم یا کوئی بھی لوگ ہیں، جب ان کا کوئی نیا سال شروع ہوتا ہے، کہیں بھی جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیلیبریشنز ہوتے ہیں، اس کے اندر خوشیاں منائی جاتی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ it's already end of November, inshallah next month is the last month of this year 2011. And then you will see on the night of 31st December, and you will see that there are people who would be celebrating the advent of new year, and everybody will be passing greetings to each other, Happy New Year, saying Happy New Year, and people will be exchanging New Year cards, etc. etc. So the point is کہ ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گا کہ جب کبھی نیا سال کہیں پر شروع ہوتا ہے تو اس میں خوشیوں کو منایا جاتا ہے. اور آپ یہ غور کریں کہ ہم شیعان اہل بیت علیہم السلام کے لیے آج کی ابھی جو میسج آیا ہے اس کے مطابق this is the first night of the Muslim Islamic calendar 1433. 1433 is the beginning of new year in Islam, according to our Islamic calendar. لیکن ہم شیعوں کے لیے جب یہ چاند جو ہے وہ ڈوبتا ہے آج کے دن کا، تو ہمارے لیے خوشیوں کا پیغام لے کے نہیں آتا ہے، بلکہ ہمارے لیے غم اور عزاداری کا سامان لے کے آتا ہے. آج جہاں جہاں بھی محرم کی پہلی شب ہے، آپ دیکھیں گے کہ شیعان حیدر کرار اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں. میں شکریہ نہیں ادا کر سکتا آپ کا، بلکہ میری زبان جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں کچھ کہہ سکوں اس بارے میں. اگر کچھ اجر چاہیے، اگر کوئی ریوارڈ چاہیے ہے، تو میں سمجھتا ہوں صرف یہ ریوارڈ کافی ہے کہ ہمارے ساتھ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس مجلس میں شرکت کرتی ہے. اس مجلس میں شہزادی تشریف لاتی ہیں.
شہزادی تشریف لاتی ہیں. اور آپ اس غم کے پیغام کو بھی سن لیجئے. اس سے پہلے کہ مجلس کو میں پوری طرح سے آپ کے سامنے شروع کروں، آپ غور کیجئے کہ بہت سے ایسے مسلمان بھی ہیں دنیا میں جو پتھر دل ہیں، وجہ اس کے کہ وہ غم منائیں، اہل بیت علیہم السلام کے غم میں شریک ہوں. سامنے کی بات ہے کہ یہ دل کی بات ہے. آپ جس سے محبت کرتے ہیں، if you love someone، اگر کسی سے محبت کرتے ہیں، you will grieve when that person grieves and you will be happy when that person is happy. سو ہم اہل بیت علیہ السلام کے جو لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو چاہتے ہیں. وہ کیسے اہل بیت علیہ السلام کو چاہتے ہیں کہ جب وہ اہل بیت کے غم میں غم کو نہیں منا سکتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے غم کو نہیں مناتے ہیں. بہت سی جگہ پر سیلیبریشنز ہوتے ہیں، بہت سی جگہ پر میں آپ کو انشاءاللہ مجلسوں میں کچھ تھوڑا سا اشارہ اس چیز کے اوپر بھی کروں گا، خوشیاں منائی جاتی ہیں. یہ کیسی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. وہ ایسا موقع کہ جب پیغمبر خود گریہ فرما رہے ہیں، ایسا موقع کہ جو پیغمبر عزاداری میں جو ہے وہ اپنے وقت کو صرف کرتے ہیں، پنجتن اپنے وقت کو جو ہے وہ عزاداری میں صرف کرتے ہیں، ملائکہ اپنے وقت کو عزاداری میں صرف کرتے ہیں. خداوند عالم نے خود حکم دیا ہے، خود عزاداری کا حکم دیا. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے. بہت حملے ہوتے ہیں عزاداری کے اوپر، بہت جو ہے وہ باتیں ہوتی ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے. عزیزان محترم، کیسی باتیں ہیں یہ سب. عزاداری عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے عرض کروں، یہ کہتے ہیں کہ عزاداری بدعت ہے، رونا بدعت ہے. It's an innovation in Islam. It's something new. It was not there. عزاداری نہیں تھی، رونا نہیں تھا اسلام میں. دین میں جو ہے وہ یہ سب چیزیں نہیں تھی. میں کہوں گا کہ اگر تم کو تھوڑی سی بھی معرفت ہوتی، تھوڑا سا بھی دین جانتے ہوتے، تھوڑا سا بھی تمہارے پاس علم ہوتا، نالج ہوتی، اور تم جانتے ہوتے دین کے بارے میں، تو کبھی ایسی باتیں نہیں کرتے. عزاداری بدعت نہیں ہے، عزاداری رحمت ہے، عزاداری مغفرت ہے، عزاداری علم کا پیغام ہے، عزاداری باطل کے منہ کے اوپر تماچا ہے، عزاداری حق کو پھیلانے کا ایک راستہ ہے، عزاداری پیغمبر کا مشن ہے، عزاداری مولا کائنات کا مشن ہے. نہیں مولا کائنات، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حسین کے رشتہ دار ہیں، یہ حسین کے نانا ہیں، یہ حسین کے بابا ہیں. نہیں، میں آدم سے شروع کرتا ہوں. یہ آدم کا مشن ہے، یہ نوح کا مشن تھا، یہ ابراہیم کا مشن تھا، یہ موسیٰ کا مشن تھا، یہ عیسیٰ کا مشن تھا. یہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب کا مشن ہے، سب انبیاء کا مشن یہی تھا. امام حسین علیہ السلام کا گریہ، یہ کہتے ہیں کہ گریہ کرنا بدعت ہے. مردے کے اوپر رونا، اگر کوئی ڈیڈ کے اوپر رونا، it's an innovation. یہ کیسی بات ہے، عجیب بات ہے. گریہ کرنا، رونا، یہ بدعت نہیں ہے، یہ زندگی کی علامت ہے، زندگی کی نشانی ہے. زندگی یعنی حیات، یعنی لائف کی نشانی ہے کیا؟ گریہ کرنا. آپ کسی بھی ڈاکٹر سے، کسی بھی حکیم سے جا کے پوچھ لیں کہ جب بھی یہ کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے، جب کوئی بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اگر وہ روئے نہ، اگر وہ گریہ نہ کرے، تو پھر ڈاکٹر کہیں گے، میں ابھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹرز بتائیں گے کہ اس بچے کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کمپلیکیشن ضرور ہو جائیں گے اگر زندہ رہا. اس لیے کیوں؟ رونا جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے. رونا زندگی ہے، رونا حیات ہے. رونا انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، کائنڈ بناتا ہے، انسان کے دل سے برائیوں کو نکالتا ہے. انسان کے دل کے اندر سے جو قدورتیں ہیں، رینکر ہے، جو انسان کے دل کے اندر گرجز ہوتے ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، ان کو دور کرتا ہے. رونا آنکھوں کے لیے بھی اچھا ہے، دماغ کے لیے بھی اچھا ہے، انسان کے دل کے لیے بھی اچھا ہے، انسان کو ہدایت دیتا ہے، انسان
انسان دوسروں کو اٹریکٹ کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں راستے میں کوئی 10 لوگ ہنستے ہوئے چلے جا رہے ہیں, آپ جو ہے شاید ان کے اوپر توجہ نہیں کریں گے, آپ ان کو نہیں دیکھیں گے, لیکن ایک آدمی راستے کے اوپر روتا ہوا دکھ جائے, بیٹھا ہوا ہو جو رو رہا ہو, تو 10 آدمی آ کے پوچھیں گے کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو, کوئی پریشانی ہو تو مجھے بتاؤ, کچھ ہو تو کوئی غم ہو تو مجھے بتاؤ, میں تمہاری کچھ ہیلپ کر سکتا ہوں. تو یہ رونا انسانیت کا نام ہے, انسانیت کا نام ہے. اور میں آپ کے سامنے عرض کروں, انسان کیا جانور بھی گریا کرتا ہے, جانور تک کے روتا ہے, جانور تک کے روتا ہے. یہ کیسے انسان ہے؟ رونا حیات کا نام ہے, رونا زندگی کا نام ہے, رونا رحمت کا نام ہے, رونا مغفرت کا نام ہے, رونا انسانیت کا نام ہے. رونا انسان کو انسان بناتا ہے. اور آپ کے سامنے عرض کروں کہ عزاداری ہماری حیات کا نام ہے. اگر عزاداری آج نہ ہوتی تو آج جو آپ یہاں پر ماشاءاللہ سے بیٹھے ہوئے ہیں مومنین, خدا رحمت کرے ان سب مومنین کے اوپر, ہم سب کی مغفرت کرے, یہ آج یہاں پر آپ کو ایمان کی کوئی بھی علامت اور جھلک نظر نہیں آتی. یہ عزاداری ہے جس نے ہم کو یہاں پر بٹھایا ہے, یہاں پر بلایا ہے. عزیزان محترم, یہ عزاداری ہے کہ جو ہماری جان ہے, ہماری شان ہے, ہمارا ایمان ہے, ہمارا تقوی ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ یہ باطل کے منہ کے اوپر تماچا ہے. اور آپ کے سامنے عرض کروں, یہ نفاق کو دور کرتی ہے عزاداری. اگر پورے سال آپ دیکھیں گے تبلیغ ہوتی ہے, پوری دنیا کے اندر تبلیغ ہوتی ہے پورے سال, تھرو آؤٹ دی ایئر, کوئی 3 مہینے کے لیے جا رہا ہے, کوئی 40 دن کے لیے جا رہا ہے, کوئی 6 مہینے کے لیے جا رہا ہے, کوئی سال بھر کے لیے جا رہا ہے, تبلیغیں ہو رہی ہیں, کوئی ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. بلینس آف ڈالرز آر اسپینٹ ایوری ایئر by them, by Wahhabis especially. Billions of dollars. Result میں آپ کو کیا نظر آئے گا؟ ٹیررزم نظر آئے گا, فینیٹزم نظر آئے گا. رزلٹ میں آپ کو کیا نظر آئے گا؟ رزلٹ میں آپ کو یہ ملے گا کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسانیت سے دور کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ظلم کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ چلے جائیے عراق میں جا کے دیکھ لیجئے, افغانستان میں جا کے دیکھ لیے, پاکستان میں جا کے دیکھ لیے, دنیا کے اور دوسرے کنٹریز میں جا کے دیکھ لیے, بڑی بڑی آپ کو داڑھی تو نظر آ جائے گی, اڑتے اونچے جو ہے وہ پیجامے نظر آ جائیں گے, اڑتے اونچے جو ہے کپڑے پہنے ہوئے نظر آ جائیں گے, لیکن ان کے چہروں کے اوپر آپ نظر کریں, اردو میں کہتے ہیں ان کے چہروں پر پھٹکار ہے, کچھ نہیں ہے. لیکن یہ عزاداری ہے کہ جو نفاق کے پردے کو بے نقاب کر دیتی ہے. جب انسان عزاداری کرتا ہے, مجلس میں شرکت کرتا ہے, تو اس کے دل سے نفاق دور ہوتا ہے. کیوں؟ یہاں پر اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے, یہاں پر علی کا ذکر ہوتا ہے. علی کے ذکر کی یہ خوبی ہے, کیا کہا ہے پیغمبر, یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق. اے علی, آپ کی محبت, آپ کا ذکر عبادت ہے, آپ کی محبت کیا ہے؟ ایمان ہے. اور آپ سے جو دشمنی کرے, عداوت کرے, وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے, وہ منافق ہے, ہپوکریٹ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ سب عزاداری ہے. عزیزان محترم, اگر ہمارے پاس واقع میں عزاداری کی نعمت جو ہے وہ ہم اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. بہت بڑی اپورچونٹی ہے, بہت بڑی اپورچونٹی ہے. اس میں ایمان زندہ ہوتا ہے, انسان بدلتے ہیں. ایک یونیورسٹی ہے, یہ یونیورسٹی ہے. بس یہ آپ کے سامنے میں نے عزاداری کے کچھ فائدے عرض کیے ہیں. اب آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں کہ جب آپ نے سنا ہوگا مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ فی بیت ربکم ان ترکا لم تنظروا. اے مسلمانوں, یہ امام کی وصیت ہے, یہ امام کی ول ہے. امام کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں, ڈونٹ
leave the house of Allah subhanahu wa ta'ala, your Lord. O Musliman, O Muslims, O mu'mineen, don't leave the house of Allah subhanahu wa ta'ala. ان طورے کا اگر تم نے اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا، لم تنظروا، پھر تم خدا کے عذاب اور خدا کے جو بلائیں ہیں ان کے لیے تیار ہو جانا. یعنی اللہ کے گھر کی حفاظت، اللہ کے گھر کے اوپر جانا ایمان کو بچاتا ہے، بچاتا ہے، بچاتا ہے. جس طرح سے اللہ کا گھر ہمارے ایمان کو بچاتا ہے، مسلمانوں کو عذاب سے بچاتا ہے، اسی طرح سے عزاداری بھی ہے کہ جو ہمارے ایمان کو بچاتی ہی نہیں بلکہ اور زندہ کر دیتی ہے. اس کی حفاظت کریں ہم، اس کو بچائیں ہم. عزیزان محترم، وہ روایت، مشہور جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم، جب مولا امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو پیغمبر اکرم جب تشریف لائے تو شہزادی کے ہاتھ میں جب امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو جب شہزادی نے لا کے امام حسین کو پیغمبر کی آغوش میں گود میں دیا تو پیغمبر ایک مرتبہ منہ پھیر کے گریہ فرمانے لگے. جب پیغمبر منہ پھیر کے گریہ فرمانے لگے تو شہزادی ایک مرتبہ دوسری طرف سے آئیں کہ بابا میرے بچے کو، میرے چاند سے بچے کو دیکھ لیجئے. کہا ایک مرتبہ پھر پیغمبر نے منہ کو، ایک مرتبہ پھر شہزادی دوسری طرف آئیں. کہا کہ کیا اس بچے کے اندر کوئی کمی ہے بابا کہ جو آپ اس کے چہرے کو نہیں دیکھنا چاہتے؟ کہا کہ نہیں بیٹی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو میرا لخت جگر ہے، یہ تو میرا ٹکڑا ہے، یہ تو میری جان ہے. لیکن اے فاطمہ، تمہارے آنے سے پہلے جبرائیل آئے اور آنے کے بعد مجھے خبر دی کہ یہ بیٹا کربلا کے میدان میں رلا رلا کے شہید کیا جائے گا، رلا رلا کے شہید کیا جائے گا. اس کے گھر والوں کو، اس کے گھر کی عورتوں کو اسیر کیا جائے گا، اس کے بچوں کو بھی اسیر کیا جائے گا. بس شہزادی نے جب یہ شہزادی نے سنا، ایک مرتبہ گریہ فرمانا شروع کیا. پیغمبر اکرم نے کہا کہ ایک مرتبہ شہزادی نے پلٹ کے پوچھا کہ اے بابا کہ کیا میں اس وقت موجود ہوں گی؟ کہا کہ نہیں بابا، نہیں بیٹی تم موجود نہیں ہوگی. کہا کہ کیا آپ موجود ہوں گے؟ کہا کہ نہیں میں بھی موجود نہیں ہوں گا. کہا کہ علی ہوں گے؟ کہا کہ نہیں علی بھی نہیں ہوں گے. حسن ہوں گے؟ کہا کہ حسن بھی نہیں ہوں گے. تو پھر بابا اس بچے کے اوپر ماتم کون کرے گا، گریہ کون کرے گا؟ کہا کہ فاطمہ فکر نہ کرو، خداوند عالم ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ جس کے بوڑھے، جس کے بزرگ اس کے بزرگوں پر ماتم کریں گے، جس کے جوان اس کے جوانوں پر ماتم کریں گے، جس کی عورتیں اس کی عورتوں پر ماتم کریں گے، جس کے بچے اس کے بچوں پر ماتم کریں گے. بس یہاں تک کہ تو آپ نے روایت کو سنا ہے. اب بس آگے بڑھ کے میں آپ کو سناتا ہوں ایک پیغام ہے جو بہت عظیم پیغام ہے، ایک گریہ اور عزاداری کے سلسلے میں ہے. اس وجہ سے میں آپ کے سامنے اس کو شیئر کر رہا ہوں. وہ کیا ہے کہ جب حسین بڑے ہوئے، ایک مرتبہ نانا کے پاس آئے. نانا کے پاس آنے کے بعد کہا کہ اے نانا، میں نے سنا ہے کہ مجھے اس طرح سے شہید کیا جائے گا. یہ بتائیے کہ کیا میرے اوپر جو گریہ کرنے والے ہیں، میرے اوپر جو ماتم کرنے والے ہیں، ان کو کیا آپ کیا ریوارڈ دیں گے، کیا انعام دیں گے؟ آپ میرے نانا تو ہیں. یہ ہے پیغمبر کی محبت ہے حسین کے سلسلے میں. کہا کہ اے حسین تیری محبت میں جو بھی تیرے اوپر ماتم کرے گا، جو بھی تیرے اوپر گریہ کرے گا، اس کی شفاعت میں خود کروں گا. پھر ایک مرتبہ
امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے بابا کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے کہ اے بابا، میرے اوپر جو گریہ کرنے والے ہیں، ماتم کرنے والے ہیں، ان کو آپ کیا انعام دیجیے گا؟ ان کو آپ کیا انعام دیجیے گا؟ کہا کہ میں ساقی کوثر ہوں، میں ساقی کوثر ہوں نا، اس وجہ سے تیرے اوپر جو رونے والے ہیں، تیرے اوپر جو آنسو بہانے والے ہیں، گریہ کرنے والے ہیں، ان کو روز محشر سب سے پہلے میں خود سیراب کروں گا۔ پھر ایک مرتبہ آگے بڑھے، اپنے بھیا حسن کے پاس آئے، کہا کہ بھیا حسن، اے بھائی، آپ کیا میرے اوپر چاہنے والے، جو میرے چاہنے والے، میرے گریہ کرنے والے، آپ کیا جو ہے ان کو دیں گے، انعام دیں گے؟ کہا کہ میں جوانان جنت کا سردار ہوں، میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، میں سب سے پہلے حسین کے اوپر گریہ کرنے والوں کو جنت میں جگہ دوں گا۔ ہاں، تو نانا سے بات کر چکے حسین، بابا سے بات کر چکے حسین، بھیا سے بات کر چکے حسین، اب آئے اپنی ماں کے پاس، ماں کی گود میں آئے، زہرا کی گود میں آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ مادر گرامی، اے میری مادر گرامی، میرے اوپر جو گریہ کرے گا، میرے اوپر جو آنسو بہائے گا، تو آپ کیا دیجئے گا؟ ایک مرتبہ فاطمہ نے کہا میں کیا دوں گی؟ اے حسین، میرے پاس کیا ہے، میں کیا دوں گی اس کو؟ لیکن سن لو اے حسین، سن لو اے حسین، اس وقت تک کہ یہ زہرا جنت کے میں نہیں جائے گی، جنت کے دروازے پر یہ زہرا بیٹھ جائے گی بالوں کو کھول کے، اور اس وقت تک کہ جنت میں نہ جائے گی جب تک کہ حسین کے اوپر گریہ کرنے والا، آنسو بہانے والا ایک ایک مومن جنت میں نہ چلا جائے۔ اس گریہ کی اہمیت کو آپ کم نہ سمجھیے گا، اس گریہ کی آپ عظمت کو کم نہ سمجھیے گا۔ اذان محترم، میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ کے سامنے صرف بیان کر رہا ہوں کہ اس گریہ کی اہمیت کیا ہے۔ بس ان چند جملوں کے بعد جو ہے آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ٹاپک ہے جس کے اوپر مجھے بات کرنا ہے وہ ہے فیملی لائف ان اسلام۔ پچھلے سال میں نے جو ٹاپک شروع کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا، اس کا بھی جو عنوان تھا، اس کا جو وہ بھی فیملی لائف ان اسلام ہی تھا، لیکن اس میں یوتھس کے مسائل جو ہے اسپیشلی آپ کے سامنے میں نے ڈسکس کیے تھے۔ لیکن انشاءاللہ اس عشرے میں انشاءاللہ خدا عالم نے اگر وقت دیا، ہم کو زندگی رہی، توفیق رہی، آپ کے سامنے جو ہے وہ بہت سے مسائل کے اوپر گفتگو ہوگی، اس میں سے فیملی لائف کے اوپر خاص طور سے روشنی جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ غور کیجئے کہ فیملی کی اور خاندان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ بنا فیملی کے انسان ایک انسانی زندگی اچھی طرح سے نہیں گزار سکتا ہے۔ فیملی پیغمبر کی حدیث کے مطابق انسان کے ونگز ہیں، انسان کے ونگز ہیں، انسان اس کے بغیر پروگریس نہیں کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے خداوند عالم جو ہے وہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین آمنوا، O you who believe, O you who have faith, قو save yourself، قو انفسکم save yourselves and your family، کس سے؟ from fire whose fuel
is stones and humans. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ ایسے عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ جو تم کو جہنم میں لے جانے والا ہے. تو اب یہاں پر if you look at this آیا, ٹائم میرے پاس نہیں ہے لیکن آپ کو صرف ایک تھوڑی سی ہنٹس دیتا ہوں, کل سے انشاءاللہ اصلی موضوع جو ہے وہ ٹھیک سے ڈسکس کروں گا. کہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ خدا عالم کہتا ہے کہ سیو یور سیلف, save yourselves. So the first duty, the foremost duty of each and every Muslim, no, mu'min, is to save himself from the adhab, from the punishment of hellfire. أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ, save yourselves. وَأَهْلِيكُمْ, then this duty does not stop there. If I am a good person, if I am a pious person, if I have faith and iman on Allah subhanahu wa ta'ala, this is not enough. This is not enough. I have another important duty, because this is part of the ayah. This is connected. There is a conjunction here. Wa ahlikum, save yourself and save your family. Save your family. Naran, from the hellfire, from the fire of hell. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ غور کریں کہ اسلام نے جو ہے وہ اس چیز کو بہت زیادہ امپورٹنس دی. اگر آپ جو ہے وہ پیغمبر کی جو فرسٹ جو پیغمبر کا جو میسج تھا, جو مشن تھا, وہ یہ کیا تھا؟ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ وَأَنذِرُوا عَشِيرَتَكُمُ الْأَقْرَبِينَ. اے پیغمبر, او میسنجر, او مائی میسنجر, میں اپنی طرف سے اس کو کہہ رہا ہوں, انذروا عشیرتکم, warn your family first, those who are your near kins, جو تمہارے near relatives ہیں, warn them first. یہ وانذر عشیرتک الاقربین, اقربین. اب دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ڈیوٹی ہے, ہماری جو رسپانسبلٹی ہے, صرف ہم تک کے نہیں ہے بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا آگے بڑھ کے ہے. یعنی we have to save ourselves from the fire of hell and our families also. تو اس آیت کی روشنی میں, اس آیت کے ذیل میں, کہ جو this ayah is from سورہ تحریم آیت نمبر 6, اس آیت کی روشنی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت سے میسیجز ہم کو دے دیے. If we look at the world today, the situation is very drastic. The picture is very gloomy. Nobody is happy in this world now. کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا. Those who think they are happy, they are deceiving themselves. They are not actually happy. Happy. They are not happy. کیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ دیکھتے ہیں, تلاش کرتے ہیں کہ we look for means of entertainment and happiness, and when we look for the means of happiness, we look at the materialistic external things. کیا نظر آتا ہے؟ Some people seek pleasure from television maybe. There are people who seek pleasure through watching movies. There are people who are indulged in some kind of sports. There are people whose obsession is business. There are people who like to have big houses and cars. There are people whose, everybody has different. But if you look at the person and you talk with him, sit down with him and discuss and try to find what's going in his heart, really, you would find that this person is not satisfied, this person is not happy. He is seeking, he is looking for happiness in these outer external things, but real happiness is not there. So where does this real happiness come from? کہاں سے آتی ہے this real happiness? The real happiness comes from within, from inside. And this is what Allah subhanahu wa ta'ala is
talking about qu anfusakum. First save yourself. Find yourself. If you find yourself, then only you can save yourself. And if you do not find yourself, if you don't know yourself, you don't recognize your nafs, your soul, your needs, your necessities in this world and the hereafter, you would not be really happy. तो फिर क्या है कि उसके बाद जो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहता है कि nowadays we look at the situation is such that the parents especially, they want to keep their families happy. They want to keep their children happy. And how they do they keep their families happy? By providing them with worldly things like good food. There's nothing bad in these things. They provide good foods, good clothing. They give them, I don't know, good cars. They send them to good schools. They spend millions of shillings or dollars on their children's happiness. They want to keep them happy. And they care about them so much that they actually think about their future. They don't think about their future, their own future. They think about the future of their children. The future of their children. And that's why they spend so much of their money, their savings. But let me ask you this question. At the end of the day, what happens? They see their children suffering. Despite having everything, all the means and all the everything has been taken care of, all the needs have been fulfilled. Even some people live in luxury, but when they look at the kirdar or the character of their children, they see their children are not okay. They are not living a good life according to the standard of standards set by Allah subhanahu wa ta'ala or Quran. There are people, I know some of us spend millions of dollars even, but when they look at their children's akhlaq, they say, gosh, I had not spent so much money on this child. There are people who regret. So, आप देखिए, this is just one aspect of it. Second thing, if we discuss, the second point is the family life is itself, marital life. Marital life is disturbed these days. It is disturbed completely. Most of the families are not happy. They have problems. Wife does not fulfill her duties and husband does not fulfill his duties. Wife is always complaining about her husband, and husband is also complaining about his wife all the time. And there is nagging, there is abusing, there are even beating, and these things happening every day on daily basis. And this is happening even in our community. If you look at the rate of divorce in our community, we are not talking about other communities. No, we are talking about our own community. The rate of divorce is going up and up every year. Why is it happening? What is the reason? So this needs to be addressed. Maybe there was a problem in the spouse selection. Maybe there is a problem in marriage. People do not know about their duties and responsibilities. Just providing sustenance and risk and these things does not make a marriage successful. No, there are other things also. So inshallah we'll discuss that also. उसके बाद जो है वो आप देखें, rights of neighbors, huququn nas, rights of other people, human beings. Islam also talks about it. Islam considers to a great extent your neighbor as your relative, only that he is not related to you through some kind of blood relationship or any other kind of relationship. But neighbor is also your relative. Sila raham, qata raham. Sila raham and qata raham, these two things are very, very important, and we do not pay attention to these two. उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़े, हम देखें तो हमको जो है वो नजर आएगा
that there is a problem in parenting. Parenthood is now become very difficult job. People are just going for, worldly things, like mother and father, both of them, they work. And when they come back to home, they cannot take care of their children. They do not have patience. They do not have, right even training to guide their own children. So children become unruly, indisciplined, irreligious. They do not know how to behave in public. They don't know how to talk with elders. There is no respect for elders. There is no respect for others at all, teachers and all that. All these things are stemming from where? From the family, from the upbringing and tarbiyat. So inshallah, in the course of our inshallah majalis, inshallah we'll try and discuss these issues and matters, inshallah, and your suggestions, your advices, inshallah, and inshallah fair criticism, positive criticism is welcome, inshallah. اور کوشش کریں گے کہ جو ہمارے اوپر جو رسپانسبلٹیز ہیں اسلام نے جو ہمارے پر رکھی ہیں ان کو ہم پوری طرح سے بیان کرنے کی کوشش کریں. آپ غور کریں کہ اسی کے ساتھ جو ہے وہ بہت سے اور دوسرے مسائل ہیں کہ جو ہماری زندگی میں آتے ہیں اور ہم ان کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. اسلام نے ہمارے سامنے بہت سے سولوشنز جو پیش کیے ہیں اور ہماری اب یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اوپر ضرور دھیان دیں. We are running out of time. اب دیکھیے گا جو نیکسٹ جنریشن ہے, if we do not provide with correct guidance now, next generation ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی, ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی. So we have to take action now to save the future generations. And this is what Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. کربلا میں بھی بہت سے بچے آپ کو نظر آئیں گے, کربلا میں بھی آپ کو بزرگ نظر آئیں گے, کربلا میں بھی آپ کو جو ہے وہ عورتیں نظر آئیں گی, کربلا میں بھی آپ کو بڑے نظر آئیں گے, کربلا میں بھی آپ کو جوان نظر آئیں گے. لیکن کربلا کے جوان, کربلا کے بچے, کربلا کی عورتیں, کربلا کے جو بزرگ ہیں, اگر ہم ان کے عمل کو دیکھیں, عزیزان محترم, بس چند جملوں کی اور زحمت ہے, اگر ہم ان کے عمل کو دیکھیں, اگر ہم ان کے کردار کو دیکھیں اور ان 10 دنوں میں ان کے کردار کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں, تو آپ یقین مانے میری گارنٹی نہیں ہے بلکہ اہل بیت علیہ السلام کی گارنٹی ہے کہ انسان بن جائے گا, انسان صحیح اور ہدایت کے راستے کے اوپر آ جائے گا. یہ گارنٹی ہے اہل بیت علیہ السلام کی. بس امام حسین علیہ السلام آج جو ہے وہ اس عشرے کا پہلا دن یا پہلی رات ہے, اور اس میں آپ جو مصائب سنتے ہیں عام طور سے وہ امام حسین علیہ السلام کی کربلا سے, مدینے سے کربلا کی طرف رخصتی ہے, امام کی روانگی ہے کربلا کی طرف. ہاں, یہ موقع کب پیش آیا؟ یہ 28 رجب کی مجلس ہوتی ہے, ہر سال مومنین شرکت کرتے ہیں. 28 رجب سے جو پہلے والا دن ہے, ولید ملعون کو یزید ملعون نے ایک لیٹر بھیجا اور اس میں انفارم کیا کہ معاویہ واصل جہنم ہو چکا ہے, معاویہ مر چکا ہے, اور تم سے یہ تم کو کمانڈ ہے, آرڈر ہے کہ تم ان 3 لوگوں سے ہمارے لیے الیجینس, بیعت کو لے لو. ایک تو عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر, اور تیسرے امام حسین علیہ السلام. ولید نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اپنے دارالامارہ میں. دارالامارہ یعنی جو
گورنر ہاؤس ہے، گورنر ہاؤس کو دارالامارہ کا دارالامارہ میں بلایا، اور جب دارالامارہ میں بلایا امام حسین علیہ السلام نے اپنے جو بنی ہاشم کے جو جوان ہیں سب سے کہا کہ اے میرے جوانوں، اپنے اسلحوں کو سجا لو، اپنے ویپنز کو، اپنے ہتھیاروں کو سجا لو اور حسین کے ساتھ چلو۔ مولا حسین سے کہوں گا کہ آقا حسین آج بہت خوش نصیب ہیں آپ، آقا حسین آج شہزادی زینب بھی بڑی خوش نصیب ہے، اس لیے کہ حسین آج جب جا رہے ہیں تو گھر سے تنہا اور اکیلے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ حسین کے ساتھ حسین کے گھر کے آج جوان بھی موجود ہیں۔ ہاں عباس حسین کے شانہ بشانہ ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں، علی اکبر 18 سال کا کڑیل جوان بھی حسین کے ساتھ چل رہا ہے، قاسم 13-14 سال کا سن ہے، حسین کے ساتھ جو ہے وہ چلتے ہوئے نظر آئے، اور محمد بھی شاید ساتھ میں آئے ہوں گے، اور بھی حسین کے چاہنے والے حسین کے ساتھ ہیں۔ اور حسین نے انسٹرکشنز یہ دیے، کہا کہ میں اندر جا رہا ہوں، اگر میری آواز بلند ہو، اگر میری آواز اونچی ہو تو تم لوگ فوراً چلے آنا۔ کہوں گا آقا کتنا بھروسہ ہے اپنے ان جوانوں کے اوپر، کتنا ناز ہے حسین کو اپنے ان جوانوں کے اوپر۔ آج حسین کے یہ زور بازو ہیں، بازوؤں کی طاقت ہے۔ ہاں حسین آئے ولید کے پاس، اور ولید نے یزید کا لیٹر جو ہے وہ حسین کو دکھایا، کہا کہ معاویہ جو ہے مر چکا ہے، اور یزید نے کہا ہے کہ میں آپ سے ایلیجنس اور بیعت کو لوں۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ بیعت کا معاملہ ہے، میں کل سویرے مسجد میں تم اس کا اعلان کرنا، اناؤنس کرنا، اور جو بھی میری بات ہوگی میں وہاں پر اس وقت جو ہے وہ کہہ دوں گا۔ بس حسین نے یہ کہا، جملے کہے، اور اس کے بعد جو ہے حسین اس گورنر ہاؤس سے جب نکلنا چاہتے ہیں، ولید کے برابر میں ملعون مروان بیٹھا ہوا تھا۔ مروان نے ایک مرتبہ کہا کہ اے ولید یہ تو کیا کرتا ہے غضب؟ ابھی اگر حسین تیرے ہاتھ سے نکل گئے تو بھی تیرے ہاتھ آنے والے نہیں ہیں، یا تو ابھی یہیں پر بیعت کروا لے، یا حسین کے سر کو تن سے جدا کر دے اور حسین کے سر کو یزید پاس بھیج دے۔ بس ایک مرتبہ حسین نے اس گستاخی کو سنا، تیوریوں کے اوپر بال آ گئے، غضبناک ہوئے، غصہ آیا، آواز کو بلند کیا اور کہا کہ اے ولید تیری کیا جرأت کہ جو حسین کے اوپر تو ہاتھ کو اٹھائے۔ بس حسین کی آواز کو بلند ہونا تھا۔ ایک مرتبہ ہاشمی جوان ننگی تلواروں کو لیے ہوئے دارالامارہ میں آ گئے، اور ایک مرتبہ اعلان کیا کہ ابھی یہیں پر خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ ایک مرتبہ حسین نے روکا، کہا کہ اے جوانو، اے عباس رک جاؤ، علی اکبر رک جاؤ، قاسم رک جاؤ، ہم اہل بیت کبھی جنگ میں پہل نہیں کرتے ہیں۔ بس حسین واپس آ گئے۔ میں کہوں گا ظالم کبرا، خدا کا شکر ادا کیجئے، آپ کا بھیا آج ظالموں کے نرغے سے زندہ واپس آ گیا۔ لیکن ایک وقت وہ بھی ہوگا کہ جب حسین آواز دیتے ہوگے، ارے علی اکبر کہاں ہو، عباس کہاں ہو، قاسم کہاں ہو، اور کو آواز دیں گے حبیب ابن مظاہر کہاں ہو، لیکن کوئی آئے گا نہیں مدد کے لیے، اس لیے کہ سب رخصت ہو چکے ہوں گے۔ بس حسین آئے، بڑے غمگین ہیں، بہت غم میں ہے حسین، اور آنے کے بعد کہا کہ اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، یہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ اور تفصیل کو چھوڑتے ہوئے ڈیٹیل کو، ایک مرتبہ حسین نے تیاریاں کی، تیاریاں کرنے کے بعد رسول کی قبر کے اوپر، رسول کے روضے کے اوپر تشریف لائے، اور لانے کے بعد روایت میں ملتا ہے کہ حسین نے اپنے آپ
کو रसूल की कब्र के ऊपर गिरा दिया और उसके बाद बैन करना शुरू किए, ऐ नाना आज हमारे ऊपर ये वक्त आ गया है कि आज उम्मत हमको इस मदीने में रहने नहीं देना चाहती है। एक मर्तबा हुसैन को गश आया, आंखें बंद हुए, ख्वाब में देखते क्या है कि नाना रसूल खुदा तशरीफ लाए और लाने के बाद कहा, ऐ हुसैन बस अब चलने का वक्त आ गया है, अब हमसे करीब होने का वक्त आ गया है। अब उस वादे तिफली को जो बचपन में तूने किया था, उस वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है। बस अब जल्दी कर हुसैन। एक मर्तबा आँख जो खुली, आए हुसैन मातम करना शुरू किया। माँ की कब्र से रुखसत हुए, भाई की कब्र से रुखसत हुए और रुखसत होने के बाद ये सवेरा होने लगा था, सवेरा होने लगा था। हाँ, जब हुसैन रुखसत हो रहे थे तो जनाब उम्मे सलमा से भी रुखसत हुए। मैं वो भी नहीं पढ़ सकता हूँ, वक्त जो है वो कम है, लेकिन एक रुखसत मैं आपके सामने जरूर पढ़ना चाहता हूँ। वो हुसैन की रुखसत अपनी नन्ही सी बेटी, छोटी सी बेटी फातिमा सुगरा से। हाय औलाद वालों जरा दिलों के ऊपर हाथ रखो और तसव्वुर करो, जब तुम घर से निकलते हो, जिनके पास औलादें हैं, छोटी बच्चियां हैं, खास तौर से जिनके घर पे छोटी बच्चियां हैं, जब भी बाप घर से बाहर निकलना चाहता है तो आम तौर से बच्चे आगे बढ़ के दामन को पकड़ लेते हैं कि हम भी चलेंगे आपके साथ, हमको भी बाहर जाना है, हमको भी घूमना है, हमको भी। एक मर्तबा शायद यही मंजर मुझे मदीने में भी नजर आया। हाँ, जब फातिमा सुगरा ने देखा कि जाने की तैयारियां हो रही हैं, सब सफर के लिए आमादा हो रहे हैं, सफर के लिए सब प्रिपेयर कर रहे हैं। एक मर्तबा जनाब फातिमा सुगरा ने पूछा कि कहाँ का इरादा है, कहाँ जाना चाहते हैं। गिरिया करने लगी, माँ से पूछा, कहा कि हम जो है अब मदीने को छोड़ के जा रहे हैं। बाबा को बुलाया, बाबा हुसैन क्या हम भी साथ चल रहे हैं, हमें भी साथ में लेके चलिए। कहा कि फातिमा तुम बहुत छोटी हो, तुम बहुत बीमार हो, बुखार है तुमको साथ में ले जा सकता, इसलिए कि सफर में बड़ी मुश्किलें हैं, सफर में बड़ी सऊबतें हैं। एक मर्तबा इधर इसरार है, उधर जो है वो हुसैन दिलासा देना चाहते हैं। जब तफसील को छोड़ते हुए बस आखिरी वक्त है, हुसैन चलना चाहते हैं, ये काफिला चलना चाहता है। जब सब ये काफिला चलने लगा, सब बीबियां सवार हो गई। एक मर्तबा फातिमा सुगरा ने नन्हे से अली असगर को माँ की गोद में ले लिया। एक मर्तबा अली असगर जब गोद में आए तो फातिमा इतनी मोहब्बत से भैया से मोहब्बत करने लगी। नन्हा सा अली असगर है, अभी चंद दिन की विलादत है, बस एक मर्तबा चाहती है माँ कि अली असगर को वापस ले ले, लेकिन अली असगर आने के लिए तैयार नहीं है। ज़ैनब आगे बढ़ी लेने के लिए, लेकिन अली असगर आने के लिए तैयार नहीं है। और बीबियां आगे बढ़ी लेकिन आने के लिए तैयार नहीं है। एक मर्तबा फातिमा सुगरा ने कहा कि ऐ बाबा, इस बीबियों, ऐ मादर गिरामी, अली असगर को मेरे पास छोड़ जाइए। आप तो सफर में सबके साथ होंगी, ये घर में मैं अकेली होंगी, भैया को बहलाऊंगी और मेरा दिन गुजर जाएगा। एक मर्तबा ये बातें कह रही है। माँ ने कहा कि नहीं बेटा ये नहीं हो सकता, छोटे सा बच्चा किस तरह से माँ के बगैर रहेगा। एक मर्तबा कहा बस बच्चे को दे दो, लेकिन अली असगर आने के लिए तैयार नहीं है। बस जुमले सुनिए आखिरी। हुसैन को ज़ैनब ने बुलाया, कहा कि अली असगर आने के लिए तैयार नहीं है। बस आए हुसैन, आने के बाद अली असगर के कान में कुछ कहा। अली असगर फौरन हुमक के पास
آ گئے، آئے علی اصغر، آئے فاطمہ، شاید کہاں ہوگا، اے علی اصغر، کس طرح سے ذبح عظیم کی تفسیر۔ ماتم حسین